ایک پرانا گاؤں سراب پور جو سمندر کے کنارے بسا ہوا تھا، اپنے دل دہلا دینے والے قصوں کے لیے مشہور تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ سمندر میں کوئی خوفناک مخلوق ہے جسے وہ آبی بلا کا نام دیتے تھے۔ رات کی خاموشی میں سمندر سے عجیب و غریب چیخیں اور سرسراہٹیں سنائی دیتی، جیسے کوئی کسی کو بلا رہا ہو۔ کئی ماہی گیر اور گاؤں کے لوگ سمندر میں گئے اور پھر کبھی واپس نہیں لوٹے، لیکن ایک رات ایسی آئی جو سراب پور کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھی گئی۔ اسی گاؤں میں گوتم نام کا ایک لڑکا رہتا تھا جو بہت ہی ایک نوجوان اور بہت بہادر تھا، لیکن وہ ان کہانیوں پر یقین نہیں کرتا تھا اور انہیں ایک خرافات سمجھتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ سمندر میں جا کر حقیقت کا پتہ لگائے گا۔ اس کے دوستوں نے اسے بہت روکا، مگر اس نے کسی کی نہ سنی اور سمندر کے بیچوں بیچ جانے کا عزم کر لیا۔ رات کے وقت جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپ چکا تھا، گوتم اور اس کے 3 دوستوں نے کشتی میں سفر شروع کیا۔ وہ سمندر کی گہرائیوں میں پہنچے تو ہر طرف اندھیرا تھا اور ہوا بھی تیز ہو چکی تھی۔ اچانک پانی میں ایک عجیب و غریب حرکت ہوئی، جیسے کوئی بہت بڑا جانور نیچے حرکت کر رہا ہو، اور سمندر میں جھانکا تو اس کی نظر نیچے ایک بڑی خوفناک شکل پر پڑی۔ وہ مخلوق آہستہ آہستہ اوپر آ رہی تھی۔ اس کے جسم پر کائی جمی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں خون جیسی سرخ تھیں اور اس کے نوکیلے دانت چمک رہے تھے۔ گوتم کے دوستوں نے چیخنا شروع کر دیا، لیکن تب تک آبی بلا نے ان کی کشتی کو گھیر لیا تھا۔ سب نے کشتی سے کودنے کی کوشش کی، مگر مخلوق نے اپنے لمبے نوکیلے پنجوں سے انہیں پکڑنا شروع کر دیا۔ ایک ایک کر کے وہ سب غائب ہوتے گئے۔ گوتم نے اپنے دوستوں کی چیخیں سنی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ گوتم نے بچنے کے لیے ہاتھ پیر مارے اور تیزی سے تیرنا شروع کیا۔ اس نے سمندر میں ایک چمکتی ہوئی چیز دیکھی جو شاید مخلوق کی کمزوری تھی۔ اس نے اپنی پوری ہمت سے اس چمکتی ہوئی چیز کو مارا۔ آبی بلا نے ایک زوردار چیخ ماری اور پانی میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے گوتم کو ساحل پر بے ہوش پڑا پایا۔ وہ زخمی تھا اور اس کا چہرہ خوف اور درد میں مبتلا تھا۔ جب اس نے ہوش میں آ کر لوگوں کو بتایا کہ اس کے دوست مارے گئے اور آبی بلا نے ان کی جان لے لی تو سب خوفزدہ ہو گئے۔ لیکن گوتم کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اب رات کو گوتم اپنے گھر میں سو رہا تھا تو اچانک اسے اپنے دوستوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے وہ اسے بلا رہے ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر جاگ گیا اور دیکھا کہ اس کے کمرے کے ارد گرد پانی بھر گیا ہے۔ اس نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جمنے لگے۔ وہیں آبی بلا اس کے سامنے کھڑی تھی، آنکھیں سرخ اور چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے گوتم کا دروازہ کھولا تو اس کا وجود غائب تھا۔ کمرے میں صرف نمکین پانی اور خون کے نشان رہ گئے تھے۔ لوگ آج تک نہیں جانتے کہ گوتم کہاں گیا، مگر ہر رات جب سمندر سے خوفناک آوازیں آتی ہیں تو لوگ کہتے تھے کہ شاید گوتم کی روح اور اس کے دوستوں کی آبی بلا کے ساتھ قید ہو چکی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں اس کے غلام بن چکے ہیں۔ اب یہ کہانی سراب پور کے لوگوں کے لیے ایک خوفناک یادگار بن گئی اور کوئی بھی دوبارہ سمندر کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسی کے ساتھ اس کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔